اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم مناسب شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف ابراہیم یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ملیریا بخار، جس کو موسمی بخار بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ملیریا بخار کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کون سے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ملیریا بخار ہو جاتا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر بات کی اچھی طرح سے سمجھ لگ سکے۔ ناظرین، ملیریا بخار جو ہے یہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو مچھر ہے، اس مچھر کی مادہ جو ہے یہ ملیریا بخار پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ موسمی لحاظ کے نام سے ہی پتہ ہے کہ ملیریا بخار جو ہے یہ موسمی بخار ہے، تو جب مچھروں کا موسم آتا ہے، جس موسم میں مچھر زیادہ ہوتے ہیں ان دنوں میں ملیریا بخار بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پھیلانے میں مادہ مچھر جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اس مادہ مچھر کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کیسے جو ہے وہ مادہ مچھر جراثیم جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر داخل کرتی ہے، پھر وہ افزائش پا کر ملیریا بخار کے اثرات ظاہر کر دیتی ہے۔ اس مچھر کو اینافیلیز کہتے ہیں۔ اینافیلیز مچھر کی ایک قسم ہے، اور اس قسم کی جو مادہ مچھر ہے وہ ملیریا بخار پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایسے دوست جو مچھروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، مچھروں کا کوئی تیل نہیں استعمال کرتے یا کوئی لوشن نہیں استعمال کرتے، مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے جو ہے یہ ملیریا بخار پھیل جاتا ہے۔ یہ جو ملیریا کا جراثومہ ہے یہ مادہ مچھر اینافیلیز اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ اینافیلیز جو ہے یہ رات کو انسان کو کاٹتی ہے، اور جو اپنا جب کاٹتی ہے تو کاٹنے سے جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ جراثومے داخل کر دیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے یہ جراثومے جو ہے جلد میں جا کر افزائش پا جاتے ہیں۔ افزائش پانے کے بعد کچھ دنوں میں جو ہے یہ اپنے اثرات ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بخار چڑھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی بخار اتر جاتا ہے، کبھی بخار جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے۔ اس میں انسان کی قوت مدافعت کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ جس انسان کی قوت مدافعت کمزور ہے اس میں یہ جلدی اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور جس انسان کی قوت مدافعت سٹرانگ ہے، سخت ہے یا اچھی ہے قوت مدافعت، تو اس میں جو ہے بعض دفعہ تو بخار اس کو صرف ایک دو جھٹکے دے کر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی قوت مدافعت جو ہے اینافیلیز کے جراثومے جو اس نے داخل کیے ہیں ان کے خلاف اپنی جو ہے وہ قوت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر لیتے ہیں، اور ان سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ جس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے اس میں جو ہے یہ بخار چڑھ جاتا ہے، بہت شدت کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے، اور بخار چڑھنے کے بعد پسینہ بھی آتا ہے۔ پسینہ آنے کے بعد بخار جو ہے وہ وقتی طور پر اتر جاتا ہے۔ تو اس میں جو پھر کیا ہوتا ہے بخار کبھی چڑھ جاتا ہے کبھی اتر جاتا ہے، صبح چڑھے گا تو شام کو اتر جائے گا، شام کو چڑھے گا تو صبح اتر جائے گا، 2 گھنٹے میں بھی اتر سکتا ہے، اور 2-4 گھنٹے بخار شدت کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے۔ اس کی پھر وہ کنڈیشنیں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں، اور اس بخار میں سردی بہت زیادہ لگتی ہے، سردی شدت کی سردی لگتی ہے، کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، اور بندے کو 1-2 جو ہے وہ گرم کمبل اگر اوپر ڈالیں تو بھی اس کی سردی ختم نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، یہ بخار اگر بگڑ جائے تو خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس بخار کی وجہ سے ہلاکتوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس بخار کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس لیے اس کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کو اس کے لیے بہت ہی آسان مجرب نسخہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، آپ ہمارے چینل آصف ابراہیم یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کی اطلاع بھی کر دیں، تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور آپ جو ہے یہ ویڈیو آگے شیئر کرتے کریں تاکہ کسی کا اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ناظرین، نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ پھٹکڑی بریاں 2 تولے، نوشادر 2 تولے، گیرو 2 تولے، ماغل کرنجوا 2 تولے، اور جوز ماسل یہ بھی آپ نے 2 تولے ہی لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ نے تمام چیزوں کو الگ الگ گرائنڈ کر لینا ہے، پیس لینا ہے، اچھی طرح سے پیس کے آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے۔ مگر یاد رہے کہ آپ نے پھٹکڑی بریاں استعمال کرنی ہے، خام پھٹکڑی استعمال نہیں کرنی۔
اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، 2 سے 4 رتی بلحاظ عمر آپ نے صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر گارنٹڈ جو ہے وہ 3 دن کے اندر جو ہے بخار ختم ہو جائے گا، کپ کپی ختم ہو جائے گی، سردی لگنا ختم ہو جائے گی، اور بخار جو بار بار چڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ بار بار بخار کا چڑھنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، ملیریا بخار کا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ صرف 3 دن آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر 3 دن میں بخار نہیں اتر سکتا، پرانا بخار ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 2 دن وقفہ کر کے پھر آپ نے اس کو لگاتار 3 دن دینا ہے۔ 3 دن سے زیادہ نسخہ استعمال نہیں کرنا، گارنٹڈ 3 دن کے اندر جو ہے وہ بخار، ملیریا بخار، موسمی بخار انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، زبردست مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ۔